بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مقطعات متشابہ آیت الف لام میم۔ یہ آیت مقطعات میں سے ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور یہ اللہ و رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سورت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف خاص الخاص اولیاء اللہ کو حاصل ہے، جو وارث علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ متقین کی صفات۔ ان میں متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ غیر مومنین کفار کی آیات۔ یہ آیات ان کفار اور غیر مومنین کے حوالے سے ہیں جنہوں نے اپنے کفر کا اظہار علل اعلان کیا۔ منافقین کی آیات۔ ان آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جنہوں نے علل اعلان اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بظاہر مسلمانوں سے میل جول رکھا اور در پردہ کافر رہے۔ ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ ان آیتوں میں منافقین کے حوالے سے احوال بیان کیے گئے ہیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ ان منافقین میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ یہ آیات منسوخ ہیں، اب ان کے پڑھنے پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مگر اب ان آیات کی روشنی میں احکامات وغیرہ نہیں بنتے۔ شان نزول سورہ بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک ایسی کتاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے اور نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود یہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے ایک کتاب نازل کرنے کا اور بنی اسماعیل سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، جہاں یہود بکثرت آباد تھے، تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورا ہونے کی خبر دی۔ مضمون سورہ بقرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہاں کے باشندے مذہبی اور ذہنی و معاشرتی اعتبار سے مختلف تھے۔ اسلامی تبلیغ جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت
قیامت وغیرہ کا تصور ان کے ذہنوں میں نہ تھا۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا ذکر اور ان کی اصلاح پیش نظر تھی۔ مدینہ منورہ کے اصل باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود اہل کتاب تھے، اس لیے وہی، رسالت، کتاب، قیامت، جنت و دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے توریت کی واضح آیتوں کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ ان میں تحریف بھی کیا کرتے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی، آئینی طور پر نہ صحیح مگر عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ ان حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تلملا گئے، ان کو اپنے عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود پسندی اور کہاں ایک نئے دین کے قبول کرنے اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دعوت کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور کٹھن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اسی وجہ سے مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اسلام مختلف قوموں کا ایک دین بن گیا تھا اور ان میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط میں ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کوئی بدنظمی نہ رہے اور کثرت وحدت میں کھو جائے۔ ایسے انتظامی نظام کی ضرورت تھی کہ جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور معاشی خوشحالی کا ضامن ہو۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس سورہ مبارکہ میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے۔ مکی زندگی میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ رہتے۔ مدینے میں مسلمان اکٹھا ہوئے اور اللہ نے اپنے بندوں کو کفر سے ٹکرانے کی اجازت دی اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک قبلے کا تعین فرما دیا تاکہ عبادت کا مرکز ایک ہو جائے۔ مختصر خلاصہ سورہ بقرہ، پہلا سپارہ، الف لام میم۔ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کریم میں شک کی جگہ نہیں، اس میں یقین والوں کے لیے ہدایت ہے، جو بے دیکھے ایمان لائے، نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، اور وہ کہ ایمان لائیں
اس پر جو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اترا اور تم سے پہلوں پر اترا اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر پچھلے دن پر ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، مگر حقیقت میں فریب نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کے لیے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر ان کو شعور نہیں۔ آگے کی آیات میں کفار مکہ کا وہی تمسخر اڑانا اور اللہ کے کلام یعنی قرآن مقدس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا بیان ہے۔ ان سے اگلی آیات میں اللہ نے نور اور اندھیروں کی مثالیں دی، اور وہ یہ کہ بہرے، گونگے، اندھے ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ پھر آسمانی بجلی، پانی کے برسنے اور بجلی کے کڑکنے کا بیان ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اپنے رب کو پوجو، تمہیں اور تم سے اگلوں کو اس نے پیدا کیا۔ پھر آگے وہی ان کو نصیحت، اگر تم کو شک ہو اس میں کہ ہم نے اپنے اس خاص بندے پر جو اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی تم نہ کر سکو گے۔ پھر کفار کو کہ ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنتیں۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہی مارتا ہے اور وہی پھر زندہ کرے گا۔ اسی نے زمین و آسماں بنائے اور وہ سب کر سکتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، پھر فرشتے بولے ایسے کو نائب کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہمیں کچھ علم نہیں مگر تو نے جتنا سکھایا۔ بے شک
تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا بتا دے آدم سب اشیاء کے نام، اور آدم نے جب انہیں سب اشیاء کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں سب آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کہا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے انہیں بھٹکا دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور بیان سورہ بقرہ کے اوائل میں شامل ہے۔ اس کے بعد اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر آگے ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کا ذکر، منو سلوہ کا ذکر، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کے معجزات کا ذکر، پھر قوم بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم اور اس کے متعلق سوال و جواب، اہل دوزخ کا ذکر، اہل جنت کا ذکر، پھر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ جو اپنی بات سے پھرے گا تو اپنے انجام کو پائے گا، اور جو باتوں پر قائم رہے گا فلاح پائے گا۔ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں اور قائم نہیں رہتے، پھر قیامت کا ذکر کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن آئی، جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں سے فتح مانگتے تھے۔ جو تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر، پھر ہاروت ماروت کا تفصیلی ذکر جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ جو بابل میں ہاروت ماروت پر اترا وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو نری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ اللہ بڑی رحمت والا ہے، فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان قدرت کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حرم شریف کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے رب عز و جل بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔
بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں سے کسی میں ایمان میں فرق نہیں کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں کر کے کہ اے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ عز و جل ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ دوسرا سپارہ۔ دوسرے سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ ہجرت کے 16 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز آسمان کی جانب اپنی نگاہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اور دلی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تمنا کو پورا فرما دیا، اور اس کے ساتھ یہ حکمت بھی ظاہر فرمائی کہ کون کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے اتباع یا پیروی کرنے والے ہیں، اور کون دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی دلوں کے نفاق کو ظاہر فرما دیا۔ سب جہتیں اللہ کی طرف، مگر ان میں سے بہترین اور اعلیٰ جہت وہ ہے جس کا اللہ عز و جل حکم دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے یہ بات بھی عیاں فرما دی کہ اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اس سپارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے فرائض منصبی ایک بار پھر بیان کیے گئے ہیں، یعنی تزکیہ، آیات الہی کی تلاوت و تعلیم اور کتاب و حکمت۔ پھر اللہ نے مصیبت کے وقت صبر اور نماز کی تاکید فرمائی۔ اللہ کی مدد کے لیے صبر اور نماز کو وسیلہ فرمایا۔ ہر قسم کے مصائب، جان، مال، بھوک، افلاس اور آزمائشوں سے گزرنے پر اہل صبر کو بڑی بشارتیں دیں، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مقام شہادت یعنی شہید کی ابدی زندگی کی بشارت دی گئی۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان ہے کہ جو لوگ دین کی حقانیت کو چھپاتے ہیں اور پیغام حق کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت، اس کے تمام فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی آگاہی دی، مگر ساتھ ہی واضح کر دیا کہ توبہ کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے توبہ کی مقبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی توحید اور قدرت الہی اور ان کی نشانیوں کا ذکر، زمین اور آسمانوں کی پیدائش کا ذکر، لیل و نہار کے نظام و دیگر سمندروں کا ذکر، حیات انسانی کے لیے بارش کے قدرتی انتظام، ہوا کے خشک اور زرخیزی کا ذکر، آسمانوں کا معلق رہنا، پھر مشرکین کی اپنے خداؤں سے محبت، پھر ایمان والوں کی اللہ سے محبت، پھر آگے دنیاوی رہنماؤں کا ذکر، پھر ان رہنماؤں کا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں سے پھر جانے کا ذکر، اور اللہ کے عذاب کا ذکر۔ آگے اللہ پاک نے
اپنی عطا کردہ پاک چیزوں کا ذکر کیا ہے، کھانے پینے کے حوالے اور اپنے بندوں کو شکر گزاری کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ آگے اللہ نے قطعی حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، پھر نیکی کا ذکر، پھر فرمایا کہ عبادت کے لیے رخ نہیں بلکہ نیت افضل ہے، اس کا ذکر، پھر اللہ کریم، یوم قیامت، تمام انبیاء، تمام ملائک اور ایمان کا بیان، اس کے ساتھ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اپنے عہد کو پورا کرنے، پھر مشکل وقت میں صبر سے ثابت قدم رہنے کی تاکید، پھر اسلامی قانون کے مطابق قصاص کا ذکر اور فرمان کے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آگے 4 مہینوں کی حرمت کا بیان، پھر حج و عمرہ کے بعض مسائل کا بیان، پھر حقیقت ایمان کا بیان، یعنی مکمل طور پر اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی تکمیل ہی اصل ایمان ہے۔ آگے آگاہی دی کہ تمام انسان ایک تھے، پھر وہ گروہوں میں بٹ گئے، پھر نظام رسالت کا بیان، انسانیت کے 2 طبقات ہو گئے، ایک انبیاء و مرسلین کی اتباع کرنے والے اہل حق، دوسرے نام نہاد قوتوں کے پیروکار باطل ہو گئے۔ پھر آگاہی دی گئی کہ جنت کا حصول زبانی نہیں بلکہ عملی مظاہرے پر ہے۔ پھر انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کا ذکر، پھر نفاق فی سبیل اللہ سے آگاہی دی، پھر جتلایا گیا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، اس میں ہی آگے جا کر شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر، اور پھر آگے جہاد کی فرضیت کا ذکر، پھر مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا ذکر، پھر عورتوں کے مخصوص ایام میں مباشرت سے منع فرما دیا گیا، پھر آگے ایسی قسم کھانے جو نامناسب ہو ان کے کفارے یا توڑنے کا بیان، آگے 4 ماہ میں قسم کا کفارہ یا قسم توڑنے کی شرط، طلاق کے مسائل کا بیان، پھر عدت گزارنے کے ایام کا ذکر، عدت گزارنے کے بعد عورت کا دوسرے شخص سے نکاح کا بیان، خلا کا بیان، پھر آگے ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا بیان و دیگر رضاعت کا مکمل بیان۔ اس سپارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت دینے کا بیان اور اس پر مخالفین کے رد کرنے کا بیان، اہلیت اور طاقت اور علم و بادشاہت اللہ ہی کے اذن سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام کا قوم کو فرشتوں کا تابوت سکینہ اٹھا کے لانے کا ذکر جو کہ اللہ کی نشانی ہے، پھر آگے آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر، پھر طالوت سے لڑنے والے کا ذکر اور اہل ایمان کی قلیل جماعت کا کثیر دشمنوں پر غالب آنے کا ذکر، جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں اہل حق اور اصحاب طالوت نے جو دعائیں مانگی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ اگر مفسدین کے شر کو نیک لوگوں کے ذریعے دور نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو۔ تیسرا سپارہ
سورہ بقرہ تیسرے سپارے میں اللہ رب کریم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اللہ کے نزدیک محترم و مکرم اور نہایت قابل تعظیم ہے، مگر اللہ عز و جل نے ان پر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات کی بلندی کے حساب سے اس پیغام کو بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ کریم فضیلت دے ان کی فضیلت کو بغیر کسی حجت کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اصل میں فضیلتوں کو تسلیم کرنا حکم رب کریم کی اطاعت ہے، اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین جیسے دنیا میں سفارشی یا دوستی کے سبب ہوتا ہے، قطعی کوئی سفارش نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے ہے، اور جو اللہ کے دستور کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں یعنی کفار، وہ خود ظالم ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ رب کریم نے اپنی شان جلالت اور قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اس کی قدرت و جلالت کی وسعتوں میں شیاطین اور کسی کی مجال نہیں کہ دم بھی مار سکیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے اذن سے ہی شفاعت ہوگی۔ اس کے آگے اللہ کریم نے اہم واقعات کی طرف توجہ دلائی۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان بحث و مباحثہ ہے، جس میں نمرود کے ہر دعوے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت کے ساتھ رد فرما کر اس کی زبان بندی کی۔ مقصود الہی یہی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ اور کلمہ حق بلند کرو۔ اللہ کا فضل اہل حق کے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف جانا اور وہاں سب کچھ اجاڑ و ویران دیکھنا، آپ علیہ السلام کا سواری کو باندھ کر آرام فرمانا، پھر اللہ کریم کا آپ کی روح صبح کے وقت قبض کرنا، پھر 100 سال بعد آپ علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا اور حیران ہونا، یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں جن کا اللہ نے آپ علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ علیہ السلام جو دعا کرتے تھے اللہ فوری طور پر پوری فرماتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خادمہ کے لیے دعا کی تو بینائی واپس آ گئی۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے نشانی کے طور پر دوبارہ مردے کو زندہ کرنے کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کی التجا کرنا، یہ مانتے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، محض اپنے قلبی سکون کے لیے اللہ کریم کا 4 پرندے لے کر اپنے آپ سے مانوس کروانے کا حکم دینا، اور بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پرندوں کو قیمہ قیمہ کر کے حکم دینا کہ ہر پرندے کا نام لے کر آواز دو، وہ تمہاری طرف دوڑا چلا آئے گا۔ اس طرح اللہ رب کریم نے اپنی قدرت کا ایک عظیم مشاہدہ کروایا کہ مردے کو واپس زندہ فرمایا۔ اس مشاہدہ قدرت میں یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی باتیں کیسے پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کریم نے
اپنے دیے ہوئے مال سے صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کے کام آنے، خیر کے کام کرنے والوں کی حمایت کرنے، اچھی بات کرنے، درگزر کرنے، احسان کر کے جتلانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تعلیم دین حق یعنی اللہ کے دین کی ہے، یہی اسلام ہے۔ ان آیات میں جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کو ناپسند فرمایا ہے، اور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اسے پسند فرمایا ہے۔ لین دین میں سود کو منع فرما دیا گیا، اور جو حکم سے پہلے لین دین میں سود کرتے تھے ان کی معافی کا حکم، اور آئندہ لین دین اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کا حکم ہے۔ انسانی معاشرے کو لین دین کا بہترین طریقہ کار بتایا گیا کہ آپس میں جو طے کرو اس کو تحریر بناؤ، اگر خود نہ لکھ سکو تو دوسرے سے لکھواؤ، پھر ان پر 2 گواہ مقرر کرو۔ یہ حکمت ہر دور، ہر جگہ، ہر قسم کے معاملات میں خاص ہے۔ اللہ رب کریم نے ان آیات میں جامع مفہوم بتا کر راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دیے جانے کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ رب کریم 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ صلہ عطا فرماتا ہے اور مصائب بھی دور فرماتا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ پر ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، جو آپ علیہ السلام کو علم کتاب ہے، اس پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ کریم کا یہ آگاہی دینا کہ وہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، بلکہ واضح کر دیا کہ جو وہ جس کا ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ پھر بھی اللہ کی آزمائشوں سے پناہ، معافی اور بخشش طلب کرنا، اور اللہ کو ہی مالک حقیقی سمجھنا، اور کافروں کے کفر پر غالب آنے کے لیے مدد لینا وغیرہ شامل ہے۔